بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسرا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ قرآن مجید نے جو سب سے پہلی آیت جہاد کے بارے میں نازل کی ہے، اس کا شاید میں تلفظ غلط کر جاؤں کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں۔ اذن للذین یقاتلون ویظلمون، ان کو اجازت دی گئی ہے جہاد کرنے کی جن کو قتل کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت جو دوسرے پارے میں وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس کا مطلب لڑائی میں پہل کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، جو دہشت گرد کہتے ہیں ہم جی مسلمان ہیں، مسلمان کو تو کسی پر بلا وجہ حملہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تم کس قسم کے مسلمان ہو؟ نام کے مسلمان ہو، کام کے مسلمان نہیں ہو۔ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، اسلام کے کام سے تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا اسلام اور مسلمان خود بدامنی پیدا کرنے کے عادی نہیں ہے، نہ ان کو لڑائی اور خون ریزی کی اجازت ہے، بلکہ جو ان پر حملہ آور ہو اس کی جوابی کارروائی اسلام کرتا ہے۔ یا جن کا پختہ پتہ چل گیا کہ یہ اس وقت ہم پر حملہ آور ہیں، ان کی جوابی کارروائی میں، یہ بدر والی جنگ جو ہے یہ بھی کارروائی جو ہے جوابی کارروائی ہے۔ اس کی کافی لمبی چوڑی بات ہے، انشاءاللہ کل جمعے پر عرض کروں گا۔ لیکن کفار مکہ ہر طرح کا ساز و سامان تیار کر کے اور جنگی ہتھیار مہیا کر کے 100 گھوڑے اور کئی 100 اونٹ اور ہر طرح کے تیز ترین اور جدید ترین آلات جنگ جو تھے انہوں نے مہیا کیے۔ ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف سے نکلے، ایک منزل پر جا کے پہنچے، سرکار نے سوچا کہ میں نے تو ان سے عہد لیا تھا کہ اگر کوئی مجھ پر مدینہ شریف میں حملہ کرے تو تم نے میری مدد کرنی ہوگی، لیکن یہ تو ان سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ کسی پر حملہ کرنے جائیں گے تو تم ساتھ جاؤ گے۔ اس لیے سرکار نے ریفرینڈم کیا، ان سے پوچھا بتاؤ کیا کریں۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے جو مہاجرین سے ان کا تو جواب جو تھا صاف ستھرا ہے کہ گھر بیچ اساں سودا کیتا، بازار مدینے والے تھی، صدقے نی میری جند جان سیو، دربار مدینے والے تھی۔ گھر بیچ کے آ گئے ہیں، سارا تھیلیوں میں رکھ کر کے آ گئے ہیں، ہم سے کیا پوچھنا ہے؟ سرکار کے اصل مراد تھی جو انصار تھے ان سے پوچھا جائے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ، مقداد بن الاسود، یہ جناب حیدر کرار کو کل امت میں سب سے افضل سمجھنے والے ایک صحابی ہیں۔ ان کا نام ہے مقداد بن الاسود۔ اس کو علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب کے اندر بھی نقل کیا۔ اس کو اعلیٰ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان کے اندر بھی لکھا ہے۔ وہ 6 آدمی جو کل امت میں سب صحابہ میں خلفاء میں سب سے افضل سمجھتے تھے، وہ 6 آدمی تھے۔ میں نے 52 آدمیوں کی لسٹ دی اپنی کتاب تحقیق میں، لیکن ان حوالوں کو توڑ کوئی نہیں سکا۔ ویسے گالیاں دینا تو آسان کام ہے، حوالہ توڑنا مخالف کا کام ہوتا ہے۔ تردید کرے، حوالہ توڑے، لیکن جس چیز نے کتاب لکھی ایک بھی حوالے کو ٹچ نہیں کیا اس نے، نہ توڑ سکا، نہ توفیق ہے۔ پڑھے ہوئے اتنے پرائمری تک پڑھے ہوئے ہیں، اس سے آگے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ ویسے توندیں لٹکائی ہوئی ہیں تو آدمی سمجھتا ہے شاید بہت سارے پڑھ گئے ہیں، نہیں، پیٹ کی بڑائی علم کی دلیل نہیں ہوتی۔ ہاں، تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو کہیں تم جاؤ تمہارا خدا جائے جا کے لڑو، ہم آپ کے غلام ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم لڑنے کے لیے جائیں گے، آپ بھی تماشا دیکھیں، آپ کا خدا بھی تماشا دیکھے، مرد کے بچے تو لڑنے کا کام ہم کر کے دکھائیں گے، دنیا دیکھے گی۔ اور اس سرکار
کی بات کو سمجھ کے انصار ان میں سے جو حضرت سعد بن عبادہ ہیں، بڑا سخی آدمی ہے، روزانہ مکان کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کیا کرتے تھے کہ من اراد اللحم والشحم فلیاتنا، جو آدمی چربی والا گوشت کھانا چاہے، عربوں میں آج بھی چربی والے گوشت کا بڑا ٹھڑک ہے، بہت کھاتے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے، اس ملک کے پانی کی تاثیر ایسی ہے، چربی کھاتے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں بھیڑ کا گوشت کھاؤ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، عرب شریف میں دبا دبا کے کھاؤ۔ اس کی خاص طور پر وجہ طبیبوں نے معلوم کی ہے کہ ایک بوٹی ہے جس کا نام ہے سنا مکی، وہ طب یونانی میں استعمال ہوتی ہے، کہتا ہے وہ قاطع بادیان ہے، ہاضمے کی خرابی کو وہ دور کرتی ہے، تو اس ملک کے جتنے جانور ہیں وہ وہی کھاتے ہیں سنا مکی، اس وجہ سے ان کے بادیان اس سنا کی وجہ سے جاتے رہتے ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جو ہیں روزانہ چھت پر چڑھ کے اعلان کرتے تھے، جو آدمی چربی والا گوشت کھانا چاہے اور روٹی کھانا چاہے ہمارے پاس آ جائے، اور جا کے صفہ میں 80 آدمیوں کو روزانہ اٹھا کے لاتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ، لڑنا کٹنا مرنا مقابلہ کرنا یہ تو کوئی دو معنی رکھتا ہے، جیت بھی سکتا ہے ہار بھی سکتا ہے، لیکن ہمیں اگر حکم دیں کہ یہ جو سمندر کی موجیں اٹھ کے آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ان کے گلے پڑ جاؤ، آپ کے خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پہلی آواز پر میں اور میری پوری قوم سمندر کی موجوں کے گلے لگ جائے، اس کا نتیجہ تو سوائے مرنے کے کچھ نہیں ہے نا۔ نبی محتشم